وَعْلَمُوا جان رکھو، وَعْلَمُوا جان رکھو، انما کہ بے شک جو غنیمتم تم غنیمت کے طور پہ لاؤ، من شیء کوئی بھی چیز، وَعْلَمُوا انما غنیمتم من شیء جان رکھو کہ جو بھی مال تم بطور غنیمت کے لاؤ یا تمہیں بطور غنیمت کے حاصل ہو، فَأَنَّا تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا پانچواں حصہ، اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ اور محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ یہاں سے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں مال غنیمت کے بارے میں اصولی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ مال غنیمت جو ہے وہ نہ کسی خاص گروہ کا ہے نہ خاص افراد کا ہے، بلکہ جس کو بھی مال غنیمت میں سے کوئی بھی چیز ملے تو وہ کیا کرے، جو بھی کمانڈر ہے، امیر ہے، سربراہ ہے، وہ لا کے اس کے حوالے کر دے۔ اس وقت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اس لیے فرمایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ لا کر ان کے حوالے کر دیں۔ وہاں پر ایک اصولی بات سمجھائی گئی۔ اب یہاں پر اس کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو مال غنیمت ہے، کل مال غنیمت، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کل مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر اس کا جو 5واں حصہ ہے اس کو مزید 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ خمس جو ہے 5واں حصہ، اسے مزید 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہ 5 حصے جو ہیں تقسیم کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کے لیے ذرائع معاش اپنانا مشکل تھا۔ آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، دین کے نشر و اشاعت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے ہمہ وقت اس طرح مصروف رہتے تھے کہ آپ کے لیے کوئی کھیتی باڑی کرنا، آپ کے لیے کوئی چیزیں خریدنا بیچنا یہ مشکل تھا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی معاملات کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ ان میں سے ایک جو انتظام تھا وہ خمس کی شکل میں تھا، کہ جو 5واں حصہ ہے، اس 5ویں حصے کا 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، تاکہ آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں، اخراجات ہیں، وہ سب اس سے حل ہوتے رہیں۔ اور پھر یہ جو آخری 5 حصے ہیں، ان میں سے جو دوسرا حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے لیے۔ اور پھر تیسرا حصہ جو تھا وہ یتیموں کے لیے، اور چوتھا مساکین، اور 5واں مسافروں کے لیے۔ اب جب تک بیت المال نہیں بنا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المال قائم نہیں فرمایا تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک تو یہ تھا کہ دست بدست یہ دیا جاتا تھا۔ پھر جب بیت المال بن گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال بنایا، جب بیت المال بنا، اور بیت المال کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے وہ طبقات جو معاشی اعتبار سے ذرا کمزور ہوں گے، بیت المال سے ان کی امداد اور تعاون ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو پھر یہ جو 4 حصے تھے، اور ابا کے یہ 3 حصے، بلکہ یتیموں کے، مساکین کا، مسافروں کا، یہ پھر بیت المال کے اندر
جمع ہو جاتا تھا. پھر اسی بیت المال سے مختلف اوقات کے اندر ان کی جو خبر گیری اور ان کی ضروریات جو ہیں ان پر مال خرچ کیا جاتا تھا. اب یہ تو ہوا ایک حصہ. اب 4 حصے باقی تھے. وہ جو 4 حصے ہوتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے والے مسلمانوں کے اندر تقسیم فرما دیتے تھے. اس میں جو شخص تنہا ہوتا تھا، کوئی سواری جس کے پاس نہیں ہوتی تھی تو اس کو ایک حصہ ملتا تھا، اور جس کے پاس سواری بھی ہوتی تھی اس کو نسبتاً دگنا حصہ ملتا تھا، کیونکہ بہرحال سواری ہے، اس نے بھی کھانا پینا ہے، اس کے اوپر بھی خرچہ ہونا ہے، اس کو نسبتاً دگنا حصہ ملتا تھا. اور جو تنہا ہوتا تھا، اکیلا ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا، سواری نہیں ہوتی تھی، اس کو بیت المال میں سے یا مال غنیمت میں سے ایک حصہ ملتا تھا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس تقسیم کو بیان فرمایا. وَعْلَمُوا جان رکھو انما غنمتم من شیء، جو چیز بھی تمہیں غنیمت کے طور پر ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ. اب یہاں جو سوال ہے، اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول دونوں کے لیے 5واں حصہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کے لیے. یہ اللہ کے لیے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اصولاً ہر مال کے اوپر تصرف اللہ کی ذات کا ہے. اصلاً وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں کا جتنی بھی میراث ہے سب اللہ کے لیے. ہر چیز کا وارث اللہ ہے. ایک جگہ پہ آتا ہے تم مر جاتے ہو، جو پیچھے رہ جاتا ہے اللہ کا ہے. تو کیا پہلے اللہ کا نہیں تھا؟ نہیں، تمہیں استعمال کے لیے دیا جاتا ہے. اصلاً اس کا مالک اللہ رب العزت ہے. یہ بنیادی تصور ہے اسلام کا مالیات کے لیے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اصلاً مال کا مالک اللہ ہے، انسان کو دیا گیا ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے مال کو خرچ کرنے میں 100% خود مختار نہیں ہے. میری مرضی حلال میں خرچ کروں، میری مرضی حرام میں خرچ کروں، میری مرضی جائز میں خرچ کروں، میری مرضی ناجائز میں خرچ کروں، میری مرضی ضائع کروں، میری مرضی اڑاؤں. نہیں نہیں. اسی لیے قیامت والے دن جو بڑا ایک سوال ہونا ہے نا، ہاں جی، مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا. تو اصلاً مال کا مالک جو کچھ ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے اصلاً. ہاں، انسان کو دیا جاتا ہے، اس لیے بار بار اللہ کہتے ہیں رزقناہم، رزقناکم، رزقناہم. ہم نے دیا ہے تمہیں یا ہم نے دیا ہے ان کو، لہذا اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر خرچ کرو اور یہاں پہ خرچ نہ کرو، یہاں پہ دو اور یہاں پہ نہ دو. تو للہ، اللہ کا ہے. اصلاً مال اللہ کا ہے. اور خمسہ، اس کا 5واں حصہ، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کے لیے، والیتامیٰ، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. ان، اگر، کنتم، ہو تم، آمنتم، ایمان لائے، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لائے ہو، باللہ، اللہ پر، یعنی اس تقسیم کو قبول کرو اور اس تقسیم پہ راضی رہو. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما، اور جو، انزلنا، ہم نے اتاری، وما انزلنا، اور جو مدد ہم نے اتاری، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم، اس دن، الفرقان، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا تھا. حق اور باطل میں فرق کرنے والے دن ہم نے جو مدد اپنے بندے پہ اتاری، اگر تمہارا اس پر ایمان ہے. یوم، جس دن، التقا، آمنے سامنے ہوئی، الجمعان، دو جماعتیں، جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، اگر اس مدد پر تمہارا ایمان ہے. اب یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، یا اللہ آپ نے مدد اتاری، اس کا ہماری معیشت سے اور مالیات سے کیا تعلق ہے، اور غنیمت میں ملنے والے مال سے کیا تعلق ہے؟ میرا تعلق ہے، اللہ تمہاری مدد نہ کرتا نا تو یہ مال تمہیں نہ ملتا. اللہ نے مدد کی، تمہیں غالب کیا. ظاہری اسباب ایسے نہیں تھے
کہ تم کامیاب ہو سکتے؟ ظاہری اسباب ایسے بالکل بھی نہیں تھے کہ تم کامیاب ہو سکتے. تم کس بنا پہ کامیاب ہوئے ہو؟ اللہ کی مدد اور نصرت سے. اور اسی مدد اور نصرت کے نتیجے میں، کامیابی کے نتیجے میں تمہیں یہ مال ملا ہے. لہذا اب اس مال کے بارے میں اللہ تمہیں جو تقسیم اور حکم دے رہے ہیں اس کو قبول کرو. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. اب یہ میں نے جو شروع میں بات کی ہے نا، مال کا مالک اللہ ہے. اس لیے آپ جب اسلامی اصول کو پڑھتے ہیں نا مالیات کے اعتبار سے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں عام ادیان سے بالکل مختلف ملتی ہیں، یا دنیا کے دوسرے مذاہب سے بالکل مختلف ملتی ہیں. مثلا وراثت کا معاملہ ہے، اسلام نے مختلف لوگوں کا حق مختلف رکھا ہے. مختلف لوگوں کا، سب کا حق سیم نہیں. کفر یہی کرتا ہے سب کا سیم ہے نا. اللہ رب العزت نے جو حق رکھا ہے سب کا سیم نہیں رکھا. مرد کا زیادہ ہے، عورت کا اس کی نسبت کم ہے. میاں اور بیوی ہیں تو خاوند کا زیادہ ہے، بیوی کا اس کی نسبت کم ہے. ماں اور باپ ہیں تو باپ کا زیادہ ہے، ماں کا اس کی نسبت کم ہے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا تو پھر اللہ کی جو تقسیم ہے کسی بھی اعتبار سے اس کو قبول کرو. اب نکاح کا معاملہ ہے تو نکاح کے معاملے میں حق مار رکھا ہے، اب مرد میں رکھا ہے، عورت میں نہیں رکھا. عورت میں نہیں رکھا، ورنہ عورت میں بھی رکھا جا سکتا ہے. بھائی شادی صرف مرد کی تو نہیں ہو رہی نا، تیری بھی ہو رہی ہے. کھانا پینا صرف مرد نے تو نہیں ہے نا، تو نے بھی ہے. تو ان کنتم آمنتم باللہ، مال اللہ کا ہے. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ نے جو تقسیمیں کی ہیں نا اس کو قبول کرو. اس لیے پھر زکوٰۃ ہے، اس لیے پھر استطاعت کی بنیاد پر حج ہے. استطاعت کی، کیونکہ جس کا مال ہے نا جو دے رہا ہے پھر وہ پابند کر رہا ہے ان چیزوں، مال کی تقسیم یا مال کے خرچ کرنے کو. اس کی تفصیل وہ بیان کر رہا ہے اور اس کا حق ہے. اور مومن کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے اس حق کو قبول کرے اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو. اللہ کی تقسیم پر مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں چیزیں مختلف ملتی ہیں. اب مثال کے طور پر جو وارث ہے تو انسان کسی وارث کو از خود محروم نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو نہیں دینا، یا میں نے اپنی اولاد کو عاق کر دیا ہے. دنیا کے اصول یہ ہیں، دنیا کا اصول یہ، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں عاق کر دیا ختم ہو گیا، کوئی حصہ کتنا نہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ ترتیب تو میری ہے. تم تو عاق نہیں کر سکتے، تم کسی کو محروم نہیں کر سکتے. تم نے تو جو میں تقسیم کر دی ہے اور جن کو ورثاء بنا دیا تم نے دینا ہے ان کو. الا یہ کہ کچھ جرائم ایسے ہیں اگر وہ ان کے مرتکب نہ ہو، اگر اولاد یا ورثاء ان جرائم کے مرتکب ہو جائیں تو پھر وہ اس وراثت سے محروم ہو سکتے ہیں. لیکن وہ بھی اللہ رب العزت نے ان جرائم کو بیان کیا ہے. مثلا جو وارث ہے، وارث جو بن رہا ہے وہ مورث کو قتل کر دے، قاتل کو وراثت نہیں ملتی، قاتل محروم ہو جائے گا وراثت سے. اسی طرح اگر جو وارث بن رہا ہے وہ غیر مسلم ہو، کافر ہو، وہ محروم ہو جائے گا. تو یہ جو شکلیں ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے طے فرمائی. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی طے کیا ہے کہ اگر تم ان ورثاء کے علاوہ کہیں پر دینا چاہو کسی کو جو وارث تو نہیں بن رہا لیکن کسی وجہ سے تم چاہتے ہو تو چلو پھر 1/3 کے اندر تمہیں اس کا بھی اختیار ہے. تم 1/3 کے اندر اپنا اختیار، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے پہلے فَأَنَّ لِلَّهِ، مال کا اصل مالک تو اللہ ہے. اور ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو مال کے معاملے میں اللہ کے جتنی بھی تقسیمیں ہیں ان کو تسلیم کرو. وما انزلنا علی عبدنا، اور جو مدد ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اذ، جب، انتم، تم تھے، بالعدوہ، عدوہ کنارہ، الدنیا قریب والا، جب تم قریب والے کنارے پر تھے، وہم، اور وہ یعنی مشرکین،
بالعدوہ کنارہ، القصوى دور والا، جب تم مدینہ کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ مدینہ کے دور والے کنارے پر تھے۔ والرکب اور قافلہ، اسفلا نیچے سے نکل گیا، منکم تمہارے، والرکب اسفل منکم اور قافلہ تمہارے نیچے سے نکل گیا۔ قافلے سے مراد وہ ابو سفیان والا، ابو سفیان نے راستہ بدل لیا، نشیبی علاقوں سے ہوتے ہوئے نکل گئے۔ والرکب اسفل منکم اور قافلہ تمہارے نیچے سے نکل گیا۔ ولو اور اگر تواعدتم تم کوئی وقت مقرر کر لیتے، ولو تواعدتم اور اگر تم کوئی وقت مقرر کر لیتے، لاختلفتم تو تم ضرور آگے پیچھے ہو جاتے، فی المیعاد اس وقت مقررہ میں، تم ضرور اس وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے۔ ولیکن اور لیکن، لیقضی فیصلہ فرما چکے تھے، اللہ امرن ایک کام کا، لیکن اللہ ایک کام کا فیصلہ فرما چکے تھے، کان مفعولا جو ہو کے رہنا تھا۔ یعنی یہ جو غزوہ بدر ہوا، اس کے سارا اللہ کے پلان کے مطابق ہوا، اور اللہ نے جس طرح پلان کیا تھا، جس جگہ، جس وقت، جس شکل کے اندر، اسی طرح یہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ اگر تم یہ سوچتے نا کہ ہم اس کا ٹائم فکس کرتے ہیں، فلاں جگہ فلاں موقع، تو تم اس ٹائم سے آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ نے طے کر لیا تھا، چنانچہ وہ اسی انداز میں اور اسی وقت میں اور اسی جگہ پہ ہونا تھا۔ لیا نکلا تاکہ مرے، من ہلاکا جو مرے، عن بینہ یقین کے ساتھ، جو مرے یقین سے مرے، ویحیا اور زندہ رہے، من حیا جو زندہ رہے، عن بینہ یقین کے ساتھ، تاکہ جو مرے یقین کے ساتھ اور جو زندہ رہے یقین کے ساتھ۔ یہ کیا یقین تھا؟ جو زندہ رہے گا اسے یقین ہو جائے گا اسلام دین حق ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا، اور جو مرے گا وہ بھی اسی یقین کے ساتھ اسلام دین حق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ سب کچھ سننے والے، علیم جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اِذ جب، یُریکَہُمُ اللَّهُ یُری دکھا رہے تھے، جب دکھا رہے تھے، کا آپ کو، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو، ہم ان کافروں کی تعداد، اللہ اذ یریکہم اللہ جب اللہ آپ کو ان کافروں کی تعداد دکھا رہے تھے، فی منامکا منام نیند، آپ کی نیند میں یعنی خواب میں، قلیلا تھوڑا کر کے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیند میں، آپ کے خواب میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہے تھے، ولو اور اگر آوا دکھاتے، کا آپ کو، ہم ان کافروں کی تعداد، اور اگر آپ کو ان کافروں کی تعداد دکھاتے کثیرن زیادہ کر کے، لفشلتم اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے، تم لفشلتم تم ہمت ہار جاتے، ولتنازعتم اور تم جھگڑ پڑتے، فی الامر اس معاملے میں، ولتنازعتم فی الامر تم اس معاملے میں جھگڑ پڑتے، ولیکن اور لیکن اللہ نے سلم بچا لیا، اللہ نے ہمت کے گھٹنے سے اور اللہ نے آپس میں کسی اختلاف کے پڑنے سے تمہیں بچا لیا۔ انہو بے شک اللہ تعالی علیم بذات الصدور خوب جاننے والے ہیں سینوں کی باتوں کو۔ یہ دو آیات ہیں، ایک یہ اور ایک اگلی۔ ان دو آیات میں دو مناظر بیان ہوئے ہیں اور یہ دونوں مناظر ملتے جلتے ہیں۔ پہلا منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خواب میں کفار کی تعداد دکھائی، لیکن اللہ نے کم کر کے دکھائی۔ آپ صبح بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا میں نے کفار کی تعداد دیکھی اور اتنی سی ہے۔ اچھا اتنی چھوٹی تعداد، پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑے آرام سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمانوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور بلند ہو گیا، اور اگر صحیح تعداد اللہ تعالیٰ دکھاتے خواب کے اندر اور وہ تعداد زیادہ ہوتی تو مسلمان ہو سکتا ہے تھوڑے سے ذرا ان کے پاؤں ڈگمگانے لگتے، ان کے حوصلے پست ہونے لگتے۔ یہ ایک منظر ہے۔
دوسرا منظر اگلی آیت میں وہ یہ کہ جب مسلمان مقابلے کے لیے نکلے تو اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی، تاکہ مسلمان حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور یہ لڑائی ہو، اس لڑائی کے نتیجے میں ایک نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہو۔ دیکھتے ہیں آپ اگلی آیت، وَإِذْ اور جب يُرِيكُمُوهُمْ اللہ تمہیں دکھا رہے تھے ان کافروں کی تعداد، اے مسلمانوں جب اللہ تمہیں دکھا رہے تھے ان کافروں کی تعداد، کب؟ اذ التقیتم جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلا کم کر کے، جب اللہ تمہیں ان کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہے تھے، کب؟ جب تم لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوئے، یعنی یہ خواب کا منظر نہیں ہے، اب یہ میدان جنگ کا منظر ہے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہیں بھی تھوڑا کر کے دکھا رہے تھے، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، اور اللہ تمہیں بھی ان کی آنکھوں میں پورا کر کے تھوڑا کر کے دکھا رہے تھے، لِيَقْضِيَ تاکہ پورا کر دیں، اللہ امرن وہ کام، کان مفعولا جس نے ہو کر رہنا ہے، تاکہ وہ کام وہ نتیجہ جس نے برآمد ہو کر رہنا ہے اللہ وہ نتیجہ ظاہر فرمائے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور سارے کام لوٹائے جاتے، یہ ساری ترتیب، یہ سارے فیصلے، یہ سب اللہ کی طرف سے تھے۔ وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے، بس